السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول نبی وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے استوار ہے اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سب سے پہلے میں مسجد حضرت کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم پروگرام کے سلسلے میں مجھے مدعو کیا ہے۔ اس کے بعد میں تہہ دل سے عالمین حجاج کو خوش آمدید کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور اور حج مقبول بنا۔ حضرات گرامی، وقت کم ہے اور تفصیلات بہرحال اپنی جگہ ہیں، تو اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے بڑی اہم باتیں جو آپ کو حج تمتع میں کرنی ہیں اس کے متعلق بتا کر رخصت ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں حج کی جو تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں اور بدعت و خرافات ہوئی ہیں اس کا بھی تذکرہ نہیں کروں گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حج فرض ہوا تو پھر اس کو کس طریقے سے ادا کیا گیا یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جب نبوت ملی تو 13 سال تک مکے میں رہے۔ 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور پھر سن 6 ہجری کے اندر آپ نے عمرے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، آپ کو واپس آنا پڑا۔ پھر سن 7 ہجری کے اندر آپ نے عمرۃ القضا ادا کیا۔ سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا اور پھر اس موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 19 دن وہاں پر رہے، میقات کی اثرن و پیمائش کروائی اور پھر وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ سے عمرہ ادا کیا تھا۔ اس کے بعد 9 ہجری کے اندر حج کا حکم آتا ہے۔ چوتھے پارے کے پہلے صفحے کے نچلے حصے کے اندر یہ آیت آپ کو ملے گی: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس شخص کے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اور جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عملی طور کے اوپر انکار کرنے والوں سے مستغنی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں لوگوں کو حج کی طرف ترغیب دلائی اور مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، کہ اے انسانوں تمہارے اوپر حج اللہ نے فرض کر دیا ہے لہٰذا فرض ادا کرو۔ اس کے بعد یعنی کہ جب فرضیت حج اسی مہینے یعنی ذی قعدہ میں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج کے قافلے کا امیر بنایا اور ان کے ساتھ 300 لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کو حج میں سنا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطانوں کو، وہاں پر کھڑے رہ کر وہ آیات سنائی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اب مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے، یا تو وہ قبول اسلام کر لیں یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں یا جزیہ دے کر یہاں پر ذمہ کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اب آئندہ سال سے مشرکین کو حج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تیسری بات یہ کہی گئی کہ اب مشرکین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خانہ کعبہ کی مجاوری کرتے رہیں، اب تو یہ موحدوں کا حق ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ اب تک تم لوگ جو ہے نصیب کے ذریعے سے حج کے مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے، اب اس کے بعد ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ آئندہ سال سے اب کوئی بھی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا۔
چنانچہ یہ اعلان 9 ہجری کے اندر کیا گیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے تعمیل کے اندر سب سے پہلے ہوتے، لیکن جب حج کا حکم ہو آیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر نہیں گئے بلکہ حضرت ابوبکر کو بھیج دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس حج کے اندر مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم مشرکین بھی حج کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ حج کریں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والے سال یعنی 10 ہجری کے اندر جو حج کیا وہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو وداع کیا اور امت نے گویا کہ آپ کو وداع کیا، اور اس وداعی حج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم فإنی لأراکم بعد عام ھذا، کہ لوگوں تم مجھ سے مناسک حج کو سیکھ لو، نہیں معلوم کہ آئندہ سال میں تمہارے درمیان رہوں یا نہ رہوں۔ تو لہٰذا ہم جو کچھ بھی یعنی کہ حج کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ماخوذ ہونا چاہیے، غیر ضروری چیزوں کو اس میں اضافہ کر کے اپنے لیے مشکلات مہیا نہیں کرنی چاہیے۔ حج کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق ترغیب دی اور اس کی فرضیت کے اوپر جو ہے وہ دال ہیں۔ اب آئیے ہم اور تھوڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کو جن چیزوں کا یعنی کہ خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو اخلاص نیت۔ حج کے بیان میں فرمایا گیا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے پورا کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے نام کے ساتھ حاجی یا الحاج رکھا جائے یا لوگوں کے درمیان میں اسی نام سے مشہور ہوں، یہ نہیں ہونا، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ حج کو جانے سے پہلے اگر کسی کے حقوق آپ کے اوپر ہیں تو ان حقوق کو ادا کر دینا چاہیے، جیسے کہ کسی سے آپ نے قرض لیا ہے تو قرض واپس کر دیں، کوئی امانتیں لوگوں کی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں تو کہہ دیجئے کہ بھائی میں اب جا رہا ہوں، یہ امانتیں آپ کے واپس۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو ان سے بلا کسی شرمندگی کے ان سے معافی چاہ لیجئے۔ تو بہرحال یہ چیزیں بھی کر لیجئے۔ تیسری چیز یہ کہ اپنے حلال مال سے حج کرنا چاہیے۔ وہ حدیث مشہور ہے جس میں ایک شخص بڑی دور دراز سے حج کے لیے آتا ہے اور پھر اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا لباس یعنی کہ گرد و غبار سے اڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حرام سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ چوتھی اور اہم چیز یہ ہے کہ حج کو جانے سے پہلے حج کے طریقے کو یعنی اس کے مناسک کو سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج کو سیکھ لو، نہیں معلوم کہ آئندہ سال میں تمہارے درمیان رہوں یا نہ رہوں۔ اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے جس میں فرمایا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ تو اس لحاظ سے حج کو جانے سے پہلے حج کا طریقے کو اس کے مناسک کو سیکھ کر جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی چیز آپ سے چھوٹ جائے جس کے اوپر کے دم لینا لازم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا حج جو ہے ناقص ہوگا یا فاسد ہوگا۔ تو لہٰذا حج کو جانے سے پہلے حج کے متعلق اچھی طریقے سے معلومات حاصل کر لینا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جو کچھ بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن اور جامع عبادت ہے، یعنی یہ کہ ہر آزاد مسلمان مرد عورت کے اوپر قرآن اور سنت اور اجماع امت کی روشنی میں حج فرض ہے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے وہاں پر جانے کی۔ اس کے بعد یہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا جاتا ہے، 5 وقتہ ہم نماز پڑھتے ہیں، سالانہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، سالانہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، مگر حج کا معاملہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کو ادا کرنے میں بہت سارا پیسہ بھی لگتا ہے اور وقت بھی لگتا ہے اور محنت بھی لگتی ہے۔
تو اگر ہم حج کے طریقے نہیں سیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا حج ضائع ہو جائے. تو اس کو اولین یعنی کہ ترجیح دینا چاہیے. اب لوگ جو حج پر جاتے ہیں بہت ساری چیزوں کے متعلق پوچھتے ہیں اور وہ ساری چیزوں کا احتیاط بھی برتتے ہیں، لیکن جہاں تک کہ مناسک کا تعلق ہے اس کے متعلق بہت کم معلومات حاصل کرتے ہیں. اب آئیے اور زیادہ اہم بات وہ یہ ہے کہ جو لوگ حج کے اوپر جا رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس قسم کا حج کر رہے ہیں. کس قسم کا حج کر رہے ہیں. آپ حج کر کے آ جائیں گے، کوئی لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے حج کر لیا؟ ہو کر لیا. کس قسم کا حج کیا؟ ارے بھائی کس قسم کا کیا مجھے نہیں معلوم، سب لوگ جیسا کر رہے تھے میں بھی ویسے کر لیا. تو یہ جاہلانہ قسم کا جواب ہوں گا. آپ کو باشعور ہو کر اپنی عبادات ادا کریں گے تو اس کا اثر آپ کی ذات پہ، آپ کے گھر پہ، ماحول کے اوپر بھی پڑے گا. تو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ حج 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہے حج افراد، جس کے اندر میقات سے جب احرام باندھا جاتا ہے تو حج کے لیے نیت کی جاتی ہے، اس کے اندر عمرہ نہیں ہوتا. اور حج افراد وہ ہوتا ہے جس کے اندر جانوروں کی قربانی نہیں دی جاتی. دوسرا ہوتا ہے حج قران. جب آپ میقات سے چلتے ہیں حاجی تو میقات کے اوپر جب یعنی کہ نیت کرتے ہیں تو اس میں عمرہ اور حج دونوں کی کمبائنڈ نیت کی جاتی ہے. اور عمرے کے مناسک ادا کرنے کے بعد، 3 چیزیں ادا کرنے کے بعد، چوتھے نمبر پر جو سر منڈا دینا یا بال کم کردانے کی بات ہے وہ نہیں کرتے، بلکہ اسی احرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. یعنی احرام کی پابندیاں ان کے اوپر لازم ہوتی ہیں اور اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے وہ 12 تاریخ تک چلے جاتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے قربانی بھی کی جاتی ہے. تو گویا کہ یہ کمبائنڈ حج ہے جس کو حج قران کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ادا کیا تھا. اس میں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جب حاجی اپنے گھر سے چلتا ہے یا میقات سے چلتا ہے تو اس کے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے حج قران کے لیے. تیسرا حج ہوتا ہے حج تمتع. یعنی حاجی جب میقات کے اوپر پہنچتا ہے، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر جب وہ احرام وغیرہ باندھ لیتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اس نیت کے اندر صرف اور صرف عمرے کی نیت کرتا ہے. اور عمرے کے چیزیں ادا کرنے کے بعد پھر وہ احرام کھول دیتا ہے. اور جب تک کہ حج کے دن آتے ہیں 3 4 5 8 15 دن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے کیونکہ سادے کپڑوں میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے احرام کی پابندیاں نہیں ہوتی. تو گویا کہ اس کے اندر وہ تمتع یعنی فائدہ اٹھا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ آتی ہے تو 8 ذی الحجہ کے اندر دوبارہ وہ حج کا احرام باندھتا ہے غسل وغیرہ کے لیے اور حج کی نیت کرتا ہے. تو اب جو لوگ اور یہ لوگ جو ہے قربانی بھی کرتے ہیں. اب جو لوگ یعنی حرم کے باہر رہتے ہیں، دور دراز مقامات سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ ظاہر ہے کہ یہی یعنی کہ حج تمتع ادا کرنے والے ہیں اور ہم لوگ بھی جو ہے حج تمتع ادا کرنے والے ہیں. تو اب میں آپ کے سامنے جو تفصیلات رکھنے والا ہوں وہ حج تمتع ہی کے متعلق ہوں گی. اب ہمارے بعض علماء کیا کرتے ہیں کہ بیان جب دیتے ہیں واضح و بیان حج کے متعلق تو اس میں افراد، قران اور پھر تمتع ان سارے مسائل کو گڈ مٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور بڑی اصطلاحی زبان استعمال کرتے ہیں. لہٰذا سمجھنے کے لیے بڑی مشکل اور کنفیوژن ہو جاتا ہے. لہٰذا میں ان ساری چیزوں کو بازو رکھتے ہوئے صرف اور صرف حج تمتع کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، کہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، اسی حیثیت سے میں باتیں بیان کروں گا. جہاں تک کہ یہ تینوں قسم کے حج ہیں وہ یہ میری کتاب ہے، اس کے اندر ایک ٹیبل دے دیا گیا ہے کمپیریٹیولی، تو اس کے اندر آپ اس کا تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں. طرف پانی. بہرحال یہ ایک وہاں کا مسجد حرام کا خاکہ ہے. اس کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ جو کونا ہے جس کو حجر اسود یعنی کہ رکن حجر اسود کہتے ہیں، یہیں سے جو ہے آپ کو اپنا یعنی کہ طواف کی ابتدا شروع کرنی پڑتی ہے. اور اسی کے قریب میں جو ہے باب کعبہ ہے. باب کعبہ اور یہ حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے تقریباً 10-12 فٹ کا جو ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ملتزم. اور اسی کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہ اوپر والا کونا ہے جو رکن عراقی کہلاتا ہے. رکن عراقی کے اپوزٹ سائڈ رکن شامی ہے.
رکن شامی اور رکن عراقی کو جو چیز ملاتی ہے یعنی کہ ایک سیمی سرکل دائرہ ہے تو اس کو جو ہے حتیم کہتے ہیں، اور یہ کعبے کے جو چوکونی ہے اس کے اوپر میزاب رحمت ہے یعنی کہ اس کا پرنالہ بھی ہے۔ رکن شامی کے نیچے جو ہے وہ رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب آپ ختم کرتے ہیں ایک چکر طواف کی تو اس وقت ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پڑھتے ہیں۔ کعبہ شریف کیا ہے؟ دراصل ایک چوکونی کمرہ ہے اور جس کی اونچائی، بلندی اور چوڑائی جو ہے اپروکسیمیٹ 11 میٹر سے لے کر 13 میٹر تک ہے۔ بہرحال یہ مائنر ڈیٹیلز ہیں، اس کے متعلق آپ کو کوئی یعنی کہ اس میں حج میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جہاں پر باب کعبہ ہے اسی کے جسٹ اپوزٹ سائڈ کے اندر آپ کو جو ہے مقام ابراہیم ہے، یہیں پر آپ کو یعنی کہ 7 چکر لگانے کے بعد قریب میں کہیں پر بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ جہاں پر آپ طواف کی چکر لگاتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں، اور پھر جہاں پر صحیح کرتے ہیں آپ کو مصاف کہتے ہیں۔ ہر قسم کی یعنی کہ طواف کے لیے وہی چیزیں ہیں جو کہ طواف یعنی کہ عمرہ، زیارت اور پھر دیگر قسم کے طواف ایک ہی طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اب اس کی مزید تفصیلات آپ کو بیان کی جائیں گی۔ اب آپ جو ہے اپنے گھر سے نکلتے وقت جو ہے گھر کے اوپر ہی غسل کر لیجئے۔ احرام باندھنے کا معاملہ یا تو جو ہے حج ہاؤس کے اندر بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں یا پھر جو ہے ایئرپورٹ پر جا کر بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال غسل کر کے آپ گھر سے نکلیں گے، احرام باندھے یا نہیں باندھے آپ ایئرپورٹ کو آپ پہنچ جائیں گے تو ایئرپورٹ کے اوپر آپ جب احرام باندھیں گے تو 2 رکعت نماز آپ ادا کریں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل واللہ احد پڑھیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے یعنی کہ 2 ہی کام ہیں جو آپ کو اب حیدرآباد میں کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ پلین میں بیٹھ کے سفر کرنا شروع کر دیں گے تو 1.5-2 گھنٹے تک کا آپ سفر کریں گے، اور جدہ ایئرپورٹ آنے سے پہلے اب آپ کو 2 کام کرنے ہیں، یعنی 2 کام پہلے اور 2 کام پلین میں بیٹھنے کے بعد۔ وہ کیا ہے؟ تیسرا کام کہ عمرے کی نیت کریں گے، کیونکہ اب ہم جو ہے پلین کے اندر جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ نیچے قریب میں آ جائے گا، تو نیت اس طریقے سے ہوگی اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو تو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ میں پہلے ہی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ عمرے کی نیت کہاں پر حدیث کے اندر ہے؟ تو دیکھیے بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی الفاظ سے نیت کریں، لیکن اگر آپ کو یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میں عمرے کے لیے یہ احرام باندھ رہا ہوں تو یہ بھی اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ تلبیہ پکاریں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ اے اللہ ساری حمد و ثنا و ستائش تیرے ہی لیے سزاوار ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں اور بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ نے نیت کی اور تلبیہ پکارا تو اس کے ساتھ اب آپ کے اوپر احرام کی ساری یعنی کہ پابندیاں لازم آ جائیں گی۔ اب آپ سنیے کہ احرام کی پابندیاں کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ نے غسل کیا تو اپنے کپڑے اتار دیے اور ایک تہبند نیچے باندھ لیا ایک چادر کا، اور ایک چادر اپنے مونڈوں کے اوپر سے ڈال لی، یہی آپ انڈر گارمنٹس آپ کچھ بھی نہیں پہنیں گے۔ تو اب جیسے ہی آپ نے نیت کی اور تلبیہ پکارا تو اب آپ کے اوپر پابندیاں لازم ہیں۔ پابندیاں کیا ہیں؟ یہ سلے ہوا لباس نہیں پہنیں گے آپ، سر آپ کا اب کسی طریقے سے رومال سے ٹوپی وغیرہ پہننے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ڈھانکنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خوشبو نہ جسم کے اوپر لگائیں گے آپ اور نہ ہی جو ہے آپ کے احرام کے اوپر خوشبو لگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ جسم کے کسی حصے کے بال کتریں گے نہ منڈوائیں گے اور نہ ہی ناخن وغیرہ آپ کاٹیں گے۔ چپل بھی پہنیں گے تو آپ کا جو تلوے کے اوپری حصہ ہے وہ نہیں چھپنا چاہیے، 2 پٹوں کی چپل جو ہے کافی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کا احترام کرنا۔
پھر قرآن مجید کے اندر 3 الفاظ آئے ہیں، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، کسی قسم کی شہوانی بات، بیوی ساتھ میں بھی ہے تو وہ بات چیت بھی نہیں کرنا اور اس قسم کا کوئی عمل بھی نہیں کرنا۔ فسوق سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، خصوصاً یعنی کہ احرام کی حالت میں نہیں ہونا، عام دنوں میں بھی نہیں ہونا، لیکن یہاں پر انٹینس ٹریننگ ہے آپ کی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ولا جدال، جب پوری دنیا کے لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں تو بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، کم زیادہ ہوتی ہے، تو صبر سے کام لینا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یہ 3 چیزیں ہیں۔ پھر جو ہے شکار نہیں کرنا وغیرہ، وہ موقع نہیں آتے، اور اسی طریقے سے کوئی جاندار چیز کو بھی نہیں مارنا، یہاں تک کہ جسم کی جوں کو بھی مارنے کی ممانعت آتی ہے، اور گھاس کی پٹی نہیں اکھاڑنا، یہ ساری چیزیں، لختہ یعنی کہ لوگوں کی گری پڑی چیزیں ہیں اس کو بھی آپ نہیں اٹھانا، یہ ساری پابندیاں ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو تو اس کے اوپر 15 ریال کا آپ کو شرعی جرمانہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جیسا کہ یعنی کہ صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے۔ یا پھر جو ہے اگر کوئی بڑی غلطی آپ نے کر لی ہو تو پھر ایسی صورت میں دم دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا نیت کرنے اور تلبیہ پکارنے کے بعد احرام کی ان پابندیوں کے اوپر خصوصی طور کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ اب کچھ یعنی کہ ریلیکسیشن بھی ہے، جیسے کہ آپ اپنے احرام کے اوپر پٹا باندھ سکتے ہیں، ہاتھ کے اوپر گھڑی یا پٹا وغیرہ بھی باندھ سکتے ہیں، بیگ وغیرہ بھی لٹکا سکتے ہیں، زیادہ گرمی ہو رہی تو آپ غسل وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اگر احرام آپ کا گندا ہو گیا تو دوسرے احرام کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری گنجائشیں بھی ہیں اس کے اندر، لیکن پابندیاں بہرحال اپنی جگہ ہیں۔ اب آئیے، آپ جدہ ایئرپورٹ پر اتر گئے، اب جدہ ایئرپورٹ سے آپ مکہ جا رہے ہیں، تو مکہ پہنچ گئے اور وہاں پر آپ مسجد حرام کے اندر آپ کو داخل ہونا ہے۔ جیسے ہی آپ مسجد حرام کے اندر باب الصفا سے داخل ہونے کی کوشش کیجئے، یا جہاں پر بھی جو بھی آپ کا دروازہ قریب ہے اس سے داخل ہوئے، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں گے، اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد جو ہے جیسے ہی کعبے کے اوپر آپ کو نظر پڑے گی، آپ کو دعا کرنا چاہیے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، کہ اے اللہ تو سلام ہے اور ساری سلامتی تیرے ہی وجہ سے ہے، ہم کو جو اب تک زندہ رکھ، اسلام کے اوپر سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابا، کہ اے اللہ تو اس گھر کی شرافت میں، اس گھر کی عظمت میں، اس گھر کی بزرگی میں اور اس گھر کی ہیبت میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ تو جیسے ہی آپ کے کعبے کے اوپر نظر پڑی، یہ دعا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ عموماً علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ علماء یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ دعا کیجئے کہ اللہ میں یہاں پر جتنی بھی دعائیں کریں ساری دعاؤں کو قبول کر لیں۔ تو بہرحال اب داخل ہونے کے بعد آپ اس مقام کو تلاش کیجئے کہ وہ کون سا کونا ہے جہاں پر لوگ رک کے چل رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو اپنے طواف کی ابتدا کرنا ہے، کیونکہ یہی رکن حجر اسود ہے۔ بہرحال آپ جو ہے اس مقام کے اوپر آ جائیں گے، اب آپ کو طواف کی ابتدا کرنا ہے۔ طواف کی ابتدا کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے غسل سے ہوں اور پھر وضو سے، جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو بلا وضو نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بلا وضو جو ہے آپ کا یعنی کہ طواف بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہاں پر آنے کے بعد آپ نیت اس طریقے سے کریں گے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ تیرے گھر کا میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو تو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد جو حجر اسود ہے آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ہوگا، قریب ہے تو بوسہ دیں یا دور سے اس کی طرف اشارہ کہیں، اس کو استعلام حجر اسود کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ یعنی کہ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ اس میں پہلے مرتبہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و وفاءم بعہدکا و اتباعا لسنت نبیکا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے؟ عموماً جو ہے کتابوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کتابیں اور پرچوں کے اوپر بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ 7 چکر کی 7 دعائیں رہتی ہیں،
لیکن یہ 7 دعائیں پڑھنا کوئی لازمی چیز نہیں ہے، اگر یاد ہے تو پڑھیے، نہیں یاد ہے تو وہ کتاب دیکھ کر دھکے کے اندر گر جاتی ہے، کھلے میں آتی ہے اور بے احترامی ہوتی ہے، تو وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو تیسرا کلمہ یاد ہے تو تیسرا کلمہ متواتر پڑھتے رہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے یہ تیسرے کلمے کو بار بار پڑھتے جائیں گے۔ اور ایک بات، اگر کسی کو تیسرا کلمہ بھی یاد نہیں رہے تو 2 کلمات ضرور پڑھنا چاہیے، اور 2 کلمات کیا ہیں؟ وہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان للسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمات ایسے ہیں جو کہنے کے لیے زبان کے اوپر بڑے ایزی اور آسان ہیں، اور اللہ کے پاس بڑے محبوب ہیں، اور میزان عدل میں بڑے بھاری ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کا جو پردہ ہے، وہ پردے کے اوپر کسوہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی یہ دونوں کعبہ یہ دونوں کلمات جو ہے اسی کی بنت کے اندر شامل ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے اب آپ اپنے طواف کی چکر شروع کریں گے، اور یہ طواف کی چکر جو ہے یہ حتیم جو میں نے بتایا تھا، حتیم سے باہر ہو کر کریں گے، اور یہ مسلسل آپ یہی تیسرا کلمہ پڑھتے رہیے۔ جب آپ رکن یمانی کے پاس آئیں تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جتنا حصہ ہے، یہ دعا تو سب کو یاد رہتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا دراصل قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے جو آیات میں جہاں پر حج کا ذکر کیا گیا ہے، اسی میں یہ دعا یعنی کہ بیان کی گئی ہے، تو یہ موسٹ ریکمنڈڈ ہے۔ اسی دعا کو آپ پڑھتے ہوئے آپ اپنی چکر کو ختم کریں۔ جب ایک چکر ختم ہو گئی تو دوسری چکر بھی جب آپ شروع کریں گے تو اسی استلام حجر اسود کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری چکر کریں، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں۔ تو 7 چکر آپ مکمل کرنے کے بعد پھر جہاں پر میں نے جو بتایا کہ یہ مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے آس پاس کیونکہ تو اب تو حج کا زمانہ ہے، وہاں پر آپ کو جگہ ملنا مشکل ہے، تو بہرحال اسی سمت میں کعبے کی جہاں پر بھی آپ کو جگہ مل جائے 2 رکعت سنت طواف آپ ادا کریں گے، تو یہاں پر جا کر آپ کا یعنی کہ طواف مکمل ہوگا۔ اب اس کے اندر کچھ مسائل ہیں، وہ مسائل یہ ہیں کہ جب آپ طواف کرتے ہیں تو آپ کو غسل اور وضو وغیرہ سے تو بہرحال رہنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ 7 چکر مسلسل آپ کریں، الا یہ کہ اگر فرض نماز کھڑی ہو رہی ہے تو اس فرض نماز کے اندر شامل ہو جائیں، بعد میں جو ہے پھر جو چھوٹی ہوئی چکر ہیں اس چکروں کو پوری کر لیں۔ اگر آپ کو واش روم، باتھ روم وغیرہ جانے کی ضرورت ہوئے تو اسی طریقے سے ایک چکر کو تکمیل کر لیں، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت سے فارغ ہو جائیں، اور جتنی باقی رہ گئی ہیں آپ کی چکریں اس لحاظ سے اس کو تکمیل کر لیں۔ ایک چیز لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گنتے وقت جو ہے گنتی کے اندر یہ ہو جاتا ہے بھائی 4 ہوئے یا 5 ہوئے، 5 ہوئے یا 4 ہوئے، کنفیوز ہو جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے، دوست سے پوچھتے، بولتے کہ آپ گن رہے تھے۔ تو ایسی صورت میں جو گمان غالب ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، یا یہ کہ جب 2 فگر سامنے آ رہے ہیں تو کم فگر کو آپ کنسیڈر کیجئے، 4 یا 5 کے بجائے یوں سمجھ لیں نہیں چلو 4 ہوئے، 5ویں پھر کرتے ہیں، تو 5، 6، 7 اس طریقے سے آپ یہ تکمیل کر لیجئے۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں۔ ایک اور چیز جو آپ یقیناً بعد میں سوال کر سکتے ہیں یا کریں گے، وہ یہ کہ صاحب آپ نے جو ہے یہ رمل کا اور استباء کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، جبکہ سارے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ رمل اور استباء، رمل سے مراد اچکتے ہوئے ذرا تیزی سے چلنا، اور استباء سے مراد سیدھا مونڈا آپ کا کھلا رہنا اور جو ہے احرام کی ایک چادر کا حصہ دوسری طرف ڈال دینا۔ تو وہ 3 چکروں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرے اور حج کے درمیان یہ کیا تھا کہ اس وقت یہ وبا یا یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی تھی کہ یہ مسلمان جو ہے مدینے کے اندر جا کر کمزور ہو گئے وہاں کے آب و ہوا میں، تو اپنی قوت اور حشمت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فعل ادا کیا تھا۔ لیکن اب اتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو یہ رمل کرنا اور استباء کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
ایک چکر میں آپ کریں گے تو مسلسل 3 چکروں میں کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ رمل اسی یعنی کہ طواف میں کیا جاتا ہے جس طواف کے بعد آپ کو جو ہے صحیح صفا مروہ کرنی ہے۔ تو بہرحال اس کی مثال بالکل ایسے ہی سمجھیے جیسے کہ نمازوں کے اندر ہمارے بعض اہل حدیث بھائی جو ہے رفع دین کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں، تو جو رفع دین نہیں کرنے والے ہیں ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ رمل نہیں کر پا رہے ہیں ان کو اوپر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ بھئی آپ کا یعنی کہ عمرہ آپ کا طواف نہیں ہوا۔ تو اس لحاظ سے اگر سہولت ہے کر سکتے تو کیجئے، نہیں تو اس کو لازم یعنی کہ طواف کا ایک جز کی حیثیت سے مت شامل کیجئے۔ تو بہرحال اس طریقے سے آپ مقام ابراہیم کے پاس 7 چکر لگانے کے بعد 7 چکر کی ایک یونٹ ہوتی ہے، وہاں پر وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، تو اس حکم کی تعمیل یہاں پر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پیٹ بھر کر آپ زمزم پیجئے، ایک 5-10 منٹ اطمینان کر لیجئے تو آپ کی جو ہے ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے وہ جو ہے آپ کو اس کے بعد ذرا آگے، اس کے بعد آپ کو صحیح صفا مروہ کے لیے جانا ہے۔ جب آپ صفا کی بلندی کے اوپر چڑھ جائیں تو کعبہ شریف کی طرف دیکھتے ہوئے آپ 3 مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ، اور اس کے بعد چوتھا کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت ساری دعائیں کیجئے اور پھر یعنی کہ نیت کیجئے صحیح صفا مروہ کی۔ نیت اس طریقے سے ہوگی اللہم انی ارید الصی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی نیت کرتا ہوں، اس کو تو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک ہی نیت ہے، صرف بیچ کے الفاظ بدل رہے ہیں۔ ذرا اگر آپ غور سے اس کو اپنے ضبط ذہن کر لیں گے تو صرف یہ بیچ کے الفاظ آپ بدل دیں گے تو ہر ایک نیت کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ صفا سے چل کر آپ کو مروہ تک کا جانا ہے، تو اس دوران جو ہے آپ اسی چوتھے کلمے کا بار بار ورد کرتے رہیے۔ اب یہاں پر یہ کہ صفا اور مروہ کے درمیان ایک حصہ ہے جو گرین کلر کی لائٹیں، جیسا یہ بیمز ہے، بیمز اور پلرز وغیرہ، یا اس علاقے کو جو ہے گرین کر دیا گیا ہے، تو اس علاقے کے اندر اس حصے کے اندر مرد حضرات کو دوڑتے ہوئے ذرا تیز رفتار سے آگے بڑھنا ہے، عورتوں کے لیے وہ پابندی نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک خاص چیز جس کو آپ یاد رکھیں، نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ جب ہم نے طواف کیا تو طواف کی ابتدا حجر اسود سے شروع کر کے پورا راؤنڈ کرنے کے بعد جب ہم حجر اسود کے اوپر آئے تو 1 چکر ہوئی، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ یعنی کہ صفا سے اپنی چکر کی ابتدا شروع کریں گے تو آپ مروہ کے اوپر پہنچیں گے تو آپ کی 1 چکر مکمل ہو گئی، اور مروہ سے نکل کر آپ صفا کے اوپر پہنچیں گے تو دوسری چکر مکمل ہو گئی۔ تو اس طریقے سے آپ کی جو 7ویں چکر ہے وہ 7ویں چکر مروہ کے اوپر جا کر ختم ہوگی۔ اب اس کے اندر بھی کوئی احکامات تقریباً اسی طریقے سے ہیں، یعنی یہ کہ آپ غسل اور وضو سے آپ رہنا چاہیے، لیکن اس کے اندر ایک ایگزمشن یہ ہے کہ صحیح کے درمیان اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بنا وضو بھی وہ صحیح کو تکمیل کر لے سکتا ہے، اس کے اندر وضو سے ہونا لازم نہیں ہے۔ پھر حالت وضو میں جب نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی صفیں بن رہی تو آپ بھی نماز پڑھ لیجئے، یا آپ کو واش روم کی ضرورت ہے تو آپ اپنی یعنی کہ صحیح کو انکمپلیٹ کرتے ہوئے جو آ کر بقیہ چکریں تکمیل کر لے سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ سہولتیں اس کے اندر بھی ہے۔ تو بہرحال یہ 7 چکر اس کے درمیان لگائیں گے، اور مروہ کے اوپر پہنچ کر بھی آپ اسی طریقے سے دعائیں کریں گے جیسا کہ صفا کے اوپر کرتے ہیں۔ تو بہرحال مروہ کے اوپر آپ کی 7 چکر تکمیل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ کا صرف ایک ہی کام بچے ہوا ہے عمرہ کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ مرد حضرات اپنے سر کے بال کے اوپر مشین چلا لیں یا خینچی سے کم کر لیں۔ سورہ فتح کے اندر محلقین و مقصرین کا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ محلق کہتے ہیں پورا حلق کرنے کو، یعنی کہ سر مڈا دینا،
اور مقصر کہتے ہیں اس کو خسر کر دینا یعنی چھوٹا کر دینا. تو اس لحاظ سے آپ جو ہے پہلے یہ ریکمنڈ کرتے ہیں علماء کہ پہلے آپ بال چھوٹے کرا لیجئے پہلی مرتبہ عمرے میں، پھر اس کے بعد جب آپ حج کریں گے تو دوبارہ جو ہے حج کے موقع کے اوپر پورے سر کے بال منڈا دیں. تو یہ اس کا طریقہ بتایا گیا. اور عورتیں جو ہے اپنے یعنی کہ ایک انگل بال کو اگر آپ تراش دیں تو یہ کافی ہو جائے گا. مرد حضرات کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک لنگی کی حیثیت سے بن لیتے ہیں اور دوسرا جو ہے کاندھے پر سے اوڑھ لیتے ہیں. لیکن خواتین کے لیے اس طریقے کا کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ اپنے نارمل کپڑوں کے اندر ہی یعنی کہ احرام کی نیت کر سکتی ہیں. ان کا سر ڈھکا رہے گا لیکن چہرہ کھلا ہوا رہے گا. اب بعض خواتین سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم ہاتھ پر مہندی لگا کے جا سکتے کیا؟ اب بھئی اس کو منع بول کے تو ہم نہیں بول سکتے، مگر ہزاروں لاکھوں کے اجتماع کے اندر آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو دوسروں کے لیے مشکل کا یا آزمائش کا باعث بن جائے یا دوسروں کے لیے فتنہ بن جائے. تو جہاں تک میک اپ کا تعلق ہے، مہندی کا تعلق ہے، اچھے اچھے لباس پہننے کا تعلق ہے، یہ یعنی کہ حج کے اندر سادگی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے. یہی درویشی کا لباس ہے جو مرد حضرات پہنتے ہیں، تو عورتوں کو غیر ضروری میک اپ وغیرہ کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے. تو بہرحال اس کے بعد غسل وغیرہ کر لیا جاتا ہے اور نارمل طریقے سے یعنی کہ کپڑے پہن لیے جاتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے. اب یہاں پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ رہا جو ہے عمرے کا طریقہ. اب اس کے بعد جو آپ کو وقت مل جاتا ہے، اس وقت کو آپ کس طریقے سے گزاریں گے اس کی طرف میں آپ کو تیزی سے باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حج و تمتع کرنے والوں کے لیے بھی قربانی دینا لازم ہے. لیکن یہ کہ اگر کسی کے پاس قربانی کے پیسے نہ ہوں یا لے کے گئے تھے گم گئے وغیرہ وغیرہ، دوسروں سے مانگنے کے اوپر بھی کوئی دیتے نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسانی کا مسئلہ قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الحج فمن لم یجد فصیام 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. جو حج تمتع کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کے پاس قربانی کے جانور میسر نہیں ہے یعنی کہ قربانی نہیں کر سکتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ 3 روزے ایام حج کے اندر یعنی عرفات جانے سے پہلے رکھ لیں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے حج کر کے گھر کو جب آ جائیں گے تو 7 روزے رکھ لیں گے. تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ ہو جائیں گے مکمل 10 روزے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ تخفیف، یہ رعایت ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہیں ہے، جو دور دراز مقامات سے آئے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے. تو بہرحال یہ ایک مسئلے کا حل ہے. دوسرا یہ کہ جو لوگ جو ہے نفل عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے باتیں یہ ہیں کہ 1 یا 2، کیونکہ گرمی کا زمانہ بھی ہے، اس سے زیادہ آپ نفل عمرے بار بار کر کے اپنی صحت کو نہیں بگاڑیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ 15 شعبان کے بعد کوئی بھی جو ہے نفل روزے نہیں رکھے، کیونکہ آپ کو فرض روزے رمضان کے رہنے کے تھے، اس لیے فرض روزوں کے وجہ کو نقصان نہیں پہنچے تو نفل کو روک دیا جاتا ہے. تو اسی لحاظ سے آپ اگر نفل عمرہ بھی کرنا چاہیے تو 1-2 جتنی آپ کی سکت ہے اتنا ہی کیجئے، اس سے زیادہ مت کیجئے. صحت بگڑ جائے گی تو پھر آپ کا حج یعنی کہ اس میں نقص پیدا ہو جائے گا. بہرحال یہ ایک بات ہے. یہ یاد رکھیے کہ مسجد حرام میں جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اس کا ثواب 1,00,000 گنا ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے طواف ایک ایسی عبادت ہے دنیا میں کہیں بھی ادا نہیں ہوتی، وہ صرف وہیں ادا ہو سکتی ہے. تو طواف جتنا ہو سکے کریں. اب لیکن اس کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نیچے سے طواف کرنے کے لیے انہیں کو اجازت دی جا رہی ہے جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں. جو احرام نہیں پہنتے ان کو کہتے ہیں کہ جائے بھائی مسجد کے اوپر جو ہے وہاں سے طواف کر، اور وہ بہت لمبی بڑی چکر ہوتی ہے. تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی جھوٹ موٹ کا احرام باندھ کے جو ہے نیچے سے طواف کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ انتظامیہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو ایسا کام مت کیجیے. جو کام آپ آسانی سے
یعنی کہ جائز طریقے سے کر سکتے اسی طریقے سے کیجیے. آپ یعنی کہ نفل نمازیں کثرت سے پڑھ سکتے ہیں, اس کے اندر آپ کسی بھی مسجد کی جگہ کو پکڑ لیجیے. بلکہ ایک چیز میں ریکمینڈ کروں گا, اگر آپ کے پاس 4-5 دن کا وقت ہے تو ہر روز جو ہے 4-5 گھنٹے 3-4 گھنٹے لگائیے آپ, اور کوشش کیجیے کہ مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر آپ ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت کیجیے, ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. اگر ایک قرآن آپ وہاں پڑھیں گے تو گویا کہ 1,00,000 قرآن مجید پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا. تو بہرحال اس چیزوں کا خیال, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو مسجد حرام کے اندر بیٹھے رہیے, کعبے کو دیکھتے رہیے, تسبیحات میں رکھیے اور مسلسل جو ہے تسبیحات, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, جو بھی آپ کو معلوم ہے وہ پڑھتے رہیے. کچھ بھی آپ قرآن بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, صرف تسبیح کر رہے ہیں, وہ بھی کافی ہے. کہا جاتا ہے کہ 120 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں مسلسل کعبے کے اوپر. اس میں سے 60 رحمتیں جو ہے جو طواف کرنے والے ان کے لیے ہوتی ہیں, اور اسی طریقے سے 40 جو نمازیں پڑھنے والی ہوتی ہیں, اور 20 وہ ہے جو کہ ذکر و اذکار کرتے ہیں کعبے کے مسجد حرام میں بیٹھ کر. تو بہرحال گھر میں بیٹھ کر چغلیاں کرنا یا غیبتیں کرنے یا ادھر ادھر کے تبصرے کرنے کے بجائے وہاں عبادت کو گئے. وہ شاپنگ وغیرہ آج دنیا کے ہر کونے میں ہر چیز مل رہی ہے, اس کے پیچھے اپنا وقت مت گوائیے, زیادہ سے زیادہ وقت مسجد حرام کے اندر گزارنے کی کوشش کی. یہاں تک کہ عمرہ اور اس کے بعد کی باتیں آپ کو بتا دی گئی. اب جو بھی آپ کو وقت ملتا ہے, بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک, تو اس میں جو زیارات مکہ ہوتے ہیں اس کا آپ دیدار کر سکتے ہیں. جیسے کہ مروہ کے قریب میں ہی جو ہے وہاں پر ایک لائبریری ہے, وہ لائبریری کا جو مقام پر بنائی گئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا, اور یہ مولد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اندر جانے کی شاید اجازت نہیں ملے گی. اور غار ہرا ہے, اسی طریقے سے غار ثور ہے, اور پھر مسجد عائشہ سے آپ جو ہے نفل احرام باندھ کر نفل عمرے کے لیے کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسرا مقام ہے جیرانہ, جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا, تو جیرانہ سے بھی جو ہے آپ نفل عمرے کی جو ہے احرام باندھ سکتے ہیں. تو یہ 2 مقامات ہیں, ایک مسجد عائشہ, مسجد تنام, یا پھر جو ہے یہ ہے کہ جیرانہ کا مقام. جیرانہ کا ذرا دور ہے, ٹیکسی والے آپ کو 20 ریال چارج کریں گے, یہاں پر 10-15 ریال میں ہو سکتا ہے, تو آپ کی اپنی مرضی. مسجد جن, مسجد رائتا, جنت المالا, یہ قدیم قبرستان ہے. بہرحال وقت ملنے کے اوپر ان چیزوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اسلامی تاریخ میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے. کوئی ایک آدھ سوال اگر, کیونکہ اب میرے پاس صرف 10 منٹ ہے, میں کوشش کروں گا کہ تکمیل کروں. 20 منٹ اذان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہمارے حج تمتع کا دوسرا سیکشن شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا, حج تمتع وہ ہوتا ہے جس میں میقات سے, یعنی کہ جب احرام باندھتے ہیں تو احرام کی نیت صرف عمرے کے لیے کی جاتی ہے. تو عمرے کا پورا طریقہ ہم نے دیکھ لیا. اب اس عمرہ ختم ہو گیا, نارمل طریقے سے آ گئے, تو جب 8 ذی الحجہ آئے گا تو 8 ذی الحجہ کے اندر اب یعنی کہ حج کے لیے احرام باندھا جائے گا. اب حج کے لیے جو احرام باندھا جائے گا, اس کے لیے پھر میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں پر جس ہوٹل میں جس مقام کے اوپر ہیں وہیں کے اوپر آپ کو یعنی کہ اب 4 کام کرنے ہیں. پہلے 2 کام کیا ہیں, یعنی کہ ایک غسل کر لیں گے آپ, دوسرا یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے, وہی قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد کے ساتھ. اس کے بعد تیسری بات نیت کریں گے. یہ نیت حج کی نیت ہوگی, اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اس کو تو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. اور پھر تلبیہ پڑھا جائے گا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جیسے ہی آپ نے نیت کی اور تلبیہ پکارا تو اس کے ساتھ ہی آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں لازم آ جائیں گی. اس کا آپ کو خیال کرنا ہے. اس کا ذکر عمرے کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کو کر دیا گیا ہے, کتابوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں, مزید ریپیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے.
تو بہرحال یہ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں. اس کے اندر صبح صبح فجر کے وقت سے فجر کے بعد آپ یہ چاروں کام کر کے بالکل تیار بیٹھیں. اب آپ کے قافلے کی بس آئے گی یا ہو سکتا ہے کہ ٹرین وغیرہ سے آپ کو جانا پڑے گا، زیادہ تفصیلات میں نہیں ہے. یہ کہ اب جب آپ یعنی کہ گاڑی کے ذریعے سے جیسے ہی صبح روشن ہو جائے، اب آپ کو مکے سے نکل کر مینا جانا ہے اور راستہ بھر آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ 8 ذی الحجہ پورا یعنی کہ آپ کو مینا کے اندر گزارنا ہے. یہاں پر آپ ظہر کی نماز سے پہلے پہنچ جائیں. مینا کے اندر پہلے دن جو ہے 5 نمازیں آپ کو پڑھنا ہے، یعنی ایک دن ایک رات کا قیام ہے. 5 نمازیں سے مراد ظہر سے شروع ہوگی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات میں سو جائیں گے، پھر اس کے بعد یعنی کہ فجر بھی پڑھیں گے. تو اس طریقے سے 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا ہے. اب ایک یاد رکھیے کہ یعنی کہ 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک جتنی بھی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ ساری 4 رکعت والی نمازیں، سب نمازیں قصر ہوں گی. اب یہ ٹیکنیکل چیزیں بعض یاد رکھیے، وہ یہ کہ مینا کے اندر پہلے دن جو آپ پڑھ رہے ہیں نمازیں، وہ نمازیں اپنے وقت کے اوپر پڑھیں گے، یعنی ظہر کی ظہر کے وقت پر، عصر کی عصر کے وقت پر. لیکن 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت نماز بنا کے پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں قصر. تو گویا کہ اس طریقے سے 8 ذی الحجہ کا دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گئی. پھر 9 ذی الحجہ کا جیسے ہی صبح روشن ہوئی، پھر آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے یعنی کہ مینا سے اب آپ عرفات کی طرف جائیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یاد رکھیے کہ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرمایا کہ حج کیا ہے؟ الحج عرفہ، حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے. تو یہاں پر یعنی کہ جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظہر سے پہلے تک پہنچ جائیں. تو وہاں پر اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد پھر جو ہے خطبہ دیا جاتا ہے، اور خطبے کے بعد جب اقامت کہی جاتی ہے تو اقامت پہلے ظہر کی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، پھر اقامت دی جاتی ہے اور عصر کی 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. اب اس میں بہت سارے علماء کنفیوز کرتے ہیں کہ بھائی ہم مقامی ہیں نہیں ہے، 15 دن سے زیادہ ہو گئے، وہ اپنے وقت کے اوپر نماز پڑھنا، یہ سب زیادہ چکروں میں مت جائیے آپ. یہ کہ اگر آپ کا دل اس مسئلے کے اوپر ٹھکتا ہے تو وہ کریے، لیکن اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں. بہرحال اسی موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ ادا فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الناس اسمعوا قولی، کہ اے انسانوں تم میری بات کو غور سے سنو، نہیں معلوم کہ میں آئندہ سال تمہارے درمیان رہوں یا نہ رہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو باتیں یعنی کہ پہلے کے زمانے کی جو باتیں تھیں وہ اب بالکل کلعدم کی جاتی ہیں، جیسے کہ کسی نے کسی کا خون بہایا ہو، یا پھر سودی معاملات ہوں، یا نسی کا قاعدہ ہو، یا کسی کو منصب دیا گیا ہو، یا پھر کسی کو اعزازات یا باطل قسم کے خرافات ہوتے، ان سب کو میں اپنے قدموں کے طرح رونتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگ ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہے، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں. آپ نے فرمایا کہ سارے مسلمان بھائی ہیں، غلاموں کو بھی تم اپنا بھائی سمجھو اور ان کے حق ادا کرو. میاں بیوی کے حقوق ادا کیے. عورتوں سے یہ کہا کہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنا، اور شوہر کے غیاب میں ان کے مال کی بھی حفاظت کرنا. شوہروں سے یہ کہا کہ اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اگر وہ یعنی کہ خود سری کرتے ہیں تو ان کے اوپر سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اگر اپنا رویہ درست کر لیں تو پھر ان کے اوپر سختی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جو یعنی کہ وراثت کے معاملے میں تفصیلی احکام تو سورہ نساء میں بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن 1/3 مال تک کوئی اپنے مال کی وصیت کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر زنا کا مرتکب ہوتا ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود تو اس کو رجم کیا جائے. معاملات کے حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ دیکھو قرض اگر کسی سے لیا ہے تو واپس کر دینا، امانت ہے تو واپس کر دینا، اور اسی طریقے سے
کسی نے کوئی اگر آپ کو عطیہ دیا ہے تو اس کا بھی ریٹرن گفٹ کر دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی قرآن مجید، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا میں نے تم کو اللہ کی دعوت تم تک پہنچا دی؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ ہاں اللہ نے آپ کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی تھی وہ پوری آپ نے تبلیغ اور رسالت کے ذریعے سے پہنچا دی، اور جو امانت کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کر دی، اور ہمارے متعلق نصیحت اور خیر خواہی کا بھی حق ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ جو ذمہ داری تو نے مجھ پر ڈالی تھی میں نے امت تک پہنچا دی۔ پھر آپ امت کی طرف 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، ان سے فرمایا کہ فیبلغ الشاہد والغائب، جو یہاں پر موجود ہے وہ غیر موجود تک اس دعوت کو پہنچا دے۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے قیامت تک کے ہمارے لیے مشعل راہ بنا رہے گا۔ عرفات میں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبل رحمت کے پاس آپ گئے اور شام تک کا وہاں پر گریہ وزاری اور دعائیں کے اندر لگے ہوئے رہے۔ تو اس میں اب آپ کو ظہر کے نمازوں کے بعد کھانا وانا کھا کے آپ جب بیٹھ جاتے ہیں تو آپ بیکار چیزوں کے اندر اپنا وقت خراب نہ کیجیے، بلکہ اپنے وقت کو ڈیوائڈ کیجیے 3 حصوں کے اندر۔ ایک حصہ 1 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر لگائیے، تسبیح آپ کی 100 دانے ہوتی ہے، اس کے اندر کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار، آیت کریمہ، یہ سب چیزیں آپ 1 گھنٹہ پڑھیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید 1 پارہ 2 پارہ یا جو آپ کو صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور پھر دعائیں کیجیے۔ سب سے بہترین دعا وہ چوتھے کلمے کی بتائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اسی دن کے اندر قرآن مجید کی آخری آیت کا حصہ نازل ہوتا ہے، وہ یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اپنے دین کو تکمیل کر دیا، اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا اور تم سے راضی ہوں، تو دراصل دین اسلام ہی سے راضی ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں رات کی تاریکی چھانے تک وہیں پر رہے۔ مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب نہیں ادا کی۔ جب تاریکی چھانے لگی اور پھیلنے لگی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم لوگ یہاں سے کوچ کر کے عرفات سے مزدلفہ کی طرف چلا جاؤ۔ تو گویا کہ لوگ گڑبڑ کرنے لگے، اٹھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکینت سے، اطمینان سے یعنی کہ موو کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اب یعنی کہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے، 1.5 2 3 گھنٹے لگ جائیں گے وہاں تک پہنچنے تک کا، اور لیکن راستے میں کہیں بھی آپ مغرب نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو دیکھیں جو کہتے ہیں کہ ہر نماز کو اپنے وقت کے اوپر ادا کرو، تو آپ یہ مغرب کی نماز آپ کیا کریں گے؟ وقت ہو گیا، نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ نبی کا حکم نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اسی کے اوپر اکتفا کیجیے، وہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس طریقے سے آپ یعنی کہ عرفات سے اب آپ مزدلفہ چلے گئے، رات بڑھ رہی ہے، وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک اٹھے گا اور جو ہے وہ اذان کہے گا، بقیہ لوگ وضو کریں گے، وضو کرنے کے فوری بعد جو ہے صفیں تیار ہو جائیں گی اور اقامت کہی جائے گی، 3 رکعت مغرب کی نماز ادا کی جائے گی، پھر اقامت کہی جائے گی، عشاء کی صرف 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی۔ دونوں نمازوں کے درمیان یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی نفل سنت وغیرہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے آپ فطر وغیرہ پڑھ لیجئے، کھانا وغیرہ کھا لیجئے، اطمینان سے جو ہے جہاں پر ہے وہیں پر آپ آرام کر سکتے، سو سکتے۔ تو رات گزرنے کے بعد رات میں کچھ حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اور تہجد وغیرہ کا بھی اہتمام کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ پھر جب فجر ہو جائے گی اور فجر کی نماز آپ ادا کریں گے تو نماز کے بعد اب جو آپ کو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تکبیرات پڑھی جائیں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یاد رکھیے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو حجاج کے ساتھ دنیا کے سارے مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو تکبیر تشریق
جو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہاں پر بھی ساری مساجد کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ دوسری چیز حجاج قربانی کرتے ہیں، ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز بہت سارے لوگ یعنی کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک 10 11 تک کا جب تک کہ وہ یعنی کہ قربانی نہیں کرتے، اپنے سر کے بال ناخن وغیرہ نہیں منڈاتے، تو کم از کم یہ 3 چیزیں ہیں جس کے اندر ہم ان کے ساتھ ہم آہنگی کرتے ہیں، کوارڈینیشن کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی اور یہ سلسلہ ہر فرض نماز کے بعد کم از کم 1 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد ادا کرنا چاہیے، اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد آپ 70 کے قریب کنکریاں چن لیجئے کہ یہی کنکریاں آپ کو رمی جمرات کے لیے کام آئیں گی۔ اب یعنی کہ جب سورج طلوع ہو جائے، روشنی ہو جائے، تو اب آپ مزدلفہ سے لے کر مینا آپ کو جانا ہے۔ تو مینا میں آپ کو 3 کام کرنے ہیں، اور یہ بڑا اہم اور مصروفیت کا دن ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ، یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، تو 10 ذی الحجہ کو دراصل یوم النحر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 9 یہ وہ ہے جس کے اندر کہ آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلے بڑے شیطان کے اوپر کنکریاں مارنا، پھر یعنی کہ قربانی کرنا، اور یعنی کہ سر کے بال منڈا دینا۔ یعنی کہ جب یہ بڑے شیطان کے اوپر کنکری ماریں گے تو دعا کریں گے رجما للشیطان ورضی الرحمن، اور قربانی کرنے کے بعد یعنی کہ ایام معلومات کے اندر یعنی کہ 10 11 12 13 تک کا قربانی کر سکتے کہ خود بھی کھائیں اور کم دست اور محتاجوں کو بھی کھلائیں اور اپنے سر کے بال منڈا دیں۔ اس کے بعد آپ کے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ سر منڈانے کے بعد آپ غسل وغیرہ کر کے نارمل کپڑے پہن لیں گے، لیکن ایک پابندی باقی رہے گی کہ میاں بیوی کا جو نجی تعلق ہے وہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان تینوں کاموں کے کرنے کے بعد اب آپ کو مکہ جانا ہے، اور مکہ جانے کے بعد وہاں پر آپ کو طواف زیارت ادا کرنا ہے۔ یہ طواف زیارت 9 یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں آپ، 11 ذی الحجہ کو بھی کر سکتے ہیں، اور گویا کہ آپ کو یہ طواف زیارت ہی کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف حج بھی کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اللہ کے محترم اور قدیم گھر کا طواف کرو، تو وہ اسی سے مناسبت ہے۔ کس طریقے سے مسجد حرام میں داخل ہوں گے، کیا کیا دعائیں پڑھیں گے، اور کس طریقے سے آپ اپنے طواف کی ابتدا کریں گے، یعنی حجر اسود کے پاس آ کر نیت کریں گے، استعلام حجر اسود کریں گے، اور ایک کے بعد دیگر 7 چکر لگائیں گے۔ 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر وَاتَّخَذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ زمزم وغیرہ پی کے آپ استراحت کریں گے۔ اب یہاں سے پھر آپ کو صحیح صفا مروہ کرنا ہے، یہ اسی وقت کر سکتے ہیں، یہ کہ صفا کی بلندی کے اوپر پڑھ چڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کی آیت کو یاد کیجئے، پھر نیت کیجئے، اور نیت کے ساتھ جو ہے صفا سے نکل کر مروہ تک، اور مروہ سے نکل کر صفا تک، صفا سے نکل کر مروہ تک جائیے۔ راستے میں جو بیم ہے اس کے اوپر جو ہے گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، اس حصے کے اندر مرد حضرات جو ہے ذرا دوڑتے ہوئے تیز تیز چلیں۔ بہرحال آپ کی 7ویں چکر جا کر مروہ کے اوپر ختم ہوگی۔ اس طریقے سے صحیح صفا مروہ بھی آپ کی تکمیل ہو گئی۔ اب آپ واپس جو ہے مینا آ گئے اپنے ڈیروں کے اندر۔ اب آپ کے پاس 2 دن یا میکسیمم 3 دن ہے۔ ان 2 دن کے اندر 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کے اوپر آپ کو کنکریاں مارنا ہے۔ یہ کنکریاں پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر بڑے شیطان، منجلے شیطان کو، اور پھر بڑے شیطان کے اوپر 7 کنکریاں ماریں گے۔ ایسا نہیں کہ پوری ایک مٹھی بھر 7 کنکریاں لے لیا اور ایک جھٹکے کے اندر پھینک دیے، اس سے وہ بات صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک کے بعد دیگر 7 کنکریاں مارے۔ پہلے اور دوسرے شیطان کے بعد جو ہے آپ رجما للشیطان ورضی الرحمن کی دعا پڑھیں، اور تیسرے شیطان کے اوپر کوئی دعا نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ ہر دن جب آپ کنکریاں مارتے ہیں تو مغرب سے پہلے کنکریاں مارنا بہتر ہے۔ مغرب گزر گئی تو آپ فجر تک بھی مار سکتے ہیں، لیکن فجر بھی گزر گئی تو اس دن کا ڈیو ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے دن یعنی کہ 12 ذی الحجہ کو جب آپ کو رمی کرنی ہے تو جس دن کی رمی چھوٹ گئی ہے اس دن کی رمی کو آپ کو تکمیل کرنا پڑے گا۔ ایسی صورت میں ایک دم لازم آ جائے گا۔ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے
کہ 12 ذی الحجہ کو اگر آپ مغرب سے پہلے آپ نے یہ تینوں جمرات کے اوپر رمی کر لی تو مغرب شروع ہونے سے پہلے آپ جو ہے چھوڑ دیجئے، یعنی کہ مسجد مینا، اور پھر آپ مکہ چلے جائیے۔ مغرب اگر آپ نے مینا کے اندر گزاری تو گویا کہ رات بھر آپ کو مینا کے اندر گزار کے 13 ذی الحجہ کی رمی کرتے ہوئے پھر آپ کو مکہ جانا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے اس نقطے کو خاص طور پر یاد رکھیے کہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی قیام کیا تھا، اور اسی چیز کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر فلا اسم علیہ لمن اتقى، کہ مقررہ دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور جو 2 دنوں کے اندر واپس لوٹنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ تیسرے دن یعنی 13 ذی الحجہ کو بھی رکنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور متقیوں کو ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تک قیام کیا اس کو تو یہاں پر آ کر آپ کا مینا کا ہو جاتا ہے۔